السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے 2 ہفتے قبل غزہ میں امداد کے لیے $6 کروڑ فراہم کیے۔ حماس نے قیدی رہا نہ کیے تو اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ غزہ کے لیے امداد فراہمی پر کسی نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا۔ امریکی فلسطینی عوام کے لیے مزید امداد فراہم کریں گے۔ زیادہ تر اسرائیلی قیدی پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں۔ حماس کو باقی قیدی ہر صورت رہا کرنے ہوں گے۔ اگر حماس قیدی رہا نہیں کرتی تو اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم سے غزہ اور ایران کی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیلی بربریت کے باعث غزہ میں قحط کی صورتحال کے خلاف سینکڑوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں شہریوں کی بڑی تعداد مصر کے سفارتخانے کے باہر جمع ہوئی اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یورپ کے مختلف ممالک میں بھی مصری سفارتخانوں کے سامنے احتجاج کیا گیا، جہاں مظاہرین کی جانب سے غزہ اور مصر کی سرحد رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مصری سفارتخانے کے داخلی راستے پر احتجاجوں سرخ رنگ کا سپرے کیا گیا۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ اور جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں بھی مظاہرے۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں احتجاج پر مصری سفارتخانے نے دروازے بند کر دیے۔ فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین غزہ کے لیے رفح بارڈر کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ناظرین، سعودی وزیر خارجہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان۔ کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ فیصل بن فرحان کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کانفرنس فلسطین پر ہمارے دیرینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطے میں امن اور استحکام آئے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعلانی ہم منصب سید عباس اراغچی سے رابطہ۔ دونوں وزیر خارجہ کے درمیان غزہ کی انسانی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے فوری اور بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ چینی کے حصول کے لیے شہری مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت کی مارکیٹوں سے بھی چینی غائب ہونے لگی۔ چینی کہاں اور کس قیمت پر مل رہی ہے، یہ سوال کئی لوگوں کی زبان پر ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ۔ چینی کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ وفاقی دارالحکومت کی مارکیٹ سے چینی غائب ہونے لگی۔ سستے بازار میں بھی زیادہ تر دکانوں سے چینی نہیں مل رہی۔ شہری کہتے ہیں عام مارکیٹس میں ایک تو چینی مل نہیں رہی اور اگر مل بھی جائے تو من مانی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ رولز ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن ہے نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی شوگر مل ہونے کے باوجود بھی جو چینی ہے وہ پبلک کی پہنچ سے دور ہے، تو پھر کیا فائدہ ریٹ رکھنے کا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کم از کم اپنے رولز ریگولیشنز کو امپلیمنٹیشن کرے۔ شہری کہتے ہیں سستے بازار میں پھر بھی کہیں نہ کہیں چینی مل جاتی ہے، لیکن عام مارکیٹس میں چینی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ چینی کا پریشانی بنی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرائز کنٹرول ایکٹ کے مطابق ان پر کارروائی کرے، اور جہاں جہاں پہ ذخیرہ پڑا ہوا ہے چینی کا، چینی تو پاکستان کے اندر ہے لیکن وہ دکاندار اس کو چھپا لیتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ چینی مارکیٹ میں دستیاب بھی ہو اور قیمت بھی مناسب ہو۔ چینی کی قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ عام مارکیٹ میں چینی 210 روپے فروخت ہونے لگی، جس سے شہری کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے چینی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ہفتے میں 3 بار چینی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ چینی دکانوں پر ملتی نہیں ہے۔ ہول سیل پر ایک ریٹ ہے، دکانوں پر اور ریٹ ہے، اور جو ہے نا آئے دن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک ماہ میں 3 بار جو ہے وہ چینی کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں۔ ایک ریٹیلر کے پاس جاؤ تو وہ الگ ریٹ بتاتا ہے، ہول سیلر کے پاس جاؤ تو الگ ریٹ بتاتا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ تو الگ ریٹ بتاتا ہے۔ دکاندار الگ ریٹ دے رہا ہے، ہول سیلر کے الگ ریٹ ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب بھی چینی جو ہے وہ مل رہی ہے 150 روپے تو کبھی 200 روپے کبھی 250 تک۔ بھائی جان، یہ بات یہی ہے کہ چینی جو مہنگائی انہوں نے کری ہے، ان کو تو کرنی نہیں چاہیے، غریب کا خیال کریں۔ چینی بھائی جان بتاتے 165 روپے کلو ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، میں دکاندار 200 روپے کلو ہے۔ چینی بازار میں مہنگی مل رہی ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے زیادہ مہنگی مل رہی ہے۔ حکومت سے یہی کہیں گے کہ لوگوں کا خیال کریں اور چیزوں کا کنٹرول کریں۔ جی بھائی، چینی دیکھ رہے ہیں اب آپ مارکیٹ سے مل بھی نہیں رہی چینی، کہیں سے جہاں سے ملتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے ریٹ مانگتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں مل نہیں رہی، مل رہی ہے تو مہنگے داموں مل رہی ہے، ریٹ 5 روپے بڑھاتے ہیں تو گاہک ہم سے لڑتا ہے۔ چینی سر بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، مل ہی نہیں رہی ہے،
لوگوں نے اسٹاک کر لی ہے, شارٹ ہوئی پڑی ہے بالکل. اگر مل بھی رہی ہے تو 190 200 اس طرح. 190 سے 200 روپے میں مل رہی ہے اور بہت مہنگی چینی ہے. بڑے تنگ ہوئے پڑے ہیں, پریشان ہوئے پڑے ہیں. کمشنر کراچی نے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے مطابق ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے. ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی 173 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی. کمشنر کراچی نے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے اور ریٹیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمشنر کراچی نے چینی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن حال ہی میں جاری کیا. ناظرین, خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ شوگر مافیا کے منہ زور کارٹلز کو لگام ڈالنا ہوگی. ہر حکومت میں شوگر مافیا قیمتیں اور بحران بڑھا کر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور شوگر مل مالکان اور مڈل مین کا دھن کاشتکاروں کا خون چوس کر بڑھتا ہے. اور کین کمشنر کا دفتر مضبوط کریں, اختیارات والی بیوروکریٹ تعینات کیے جائیں, مسابقتی کمیشن کا قانون اس کی اثر روح کے ساتھ نافذ کیا جائے. چینی کی قیمتیں کم کرنی ہیں تو بلیک میلرز کے خلاف سخت ایکشن ناگزیر ہے. سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا کہ چینی بحران پر ECC کمیٹی کے سربراہ مصدق ملک کو اچانک ہٹا دیا گیا. چینی اسکینڈل میں انکوائری کا فقدان, ذمہ داری کس پر؟ عوام سوال پوچھتے ہیں. چینی بحران پر حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید اور بحران میں اضافہ ہوا. چینی اسکینڈل پر شفاف احتساب کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. عوامی سطح پر چینی بحران پر حکومتی نااہلی کے خلاف آواز بلند کریں گے. مصدق ملک صاحب کو اس ECC کی بنائی ہوئی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا کہ آپ کا کیا TOR ہے کہ قیمت چینی کی نہیں بڑھنی چاہیے, اس وقت تک آپ ایکسپورٹس الاؤ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیے ایکسپورٹس الاؤ. اس کے بعد سٹاکس جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں گارنٹی کر سکتا, میں نہیں الاؤ کرتا. ان کو اٹھا دیا گیا. کیوں وہ اجازت دی؟ پھر اس کی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ؟ جب ان کو پتا تھا کہ ان کا اپنا لگایا ہوا منسٹر بتا رہا ہے ان کو کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ مت کریں, یہ میں نہیں اجازت دوں گا, تو اس کو برطرف کر کے تو پھر کون ذمہ دار ہے جب آخرکار وہی کچھ ہوا؟ یہی ذمہ دار ہے نا. تو کیوں نہیں انکوائری آرڈر کرتے؟ پتہ کریں نا, کیوں عوام سفر کرے اس بات سے. محکمہ لائف سٹاک پشاور کی 80 گاڑیاں غائب ہونے کا انکشاف. سرکاری گاڑیاں مختلف منصوبوں کے لیے خریدی گئی تھیں. آڈٹ رپورٹ نے محکمے کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھا دیے. دستاویز کے مطابق گاڑیوں کے غائب ہونے کا انکشاف ہوا. آڈٹ رپورٹ 2023 اور 24 میں سامنے آئی اور دستاویزات کے مطابق آڈٹ رپورٹ نے محکمے کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھا دیے. آڈٹ رپورٹ کے دوران 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا. سال 2007 سے 2021 تک لائف سٹاک پروجیکٹس کے لیے 200 سے زائد گاڑیاں خریدی گئی تھیں. آڈٹ رپورٹ کے دوران 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا. یوٹیلٹی سٹورز ملازمین میں دھرنا 7ویں روز میں داخل ہو گیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ملازمین اپنا حق لیے بغیر نہیں جائیں گے. وفاقی حکومت کی طرف سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران سے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا کہ مذاکرات کا فائنل دور سوموار کو ہونے کا امکان ہے, جس میں ملازمین کے لیے والنٹری سپیریشن اسکیم کو فائنل کیا جائے گا. جب تک حکومت ہمارے قانونی مطالبات تسلیم نہیں کرتی, ہمارا دھرنا جاری رہے گا. سید عارف شاہ کے مطابق کل مزید ملازمین دھرنے میں شامل ہوں گے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم آگے پارلیمنٹ ہاؤس تک جائیں گے. ہم تمام ملازمین الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں. آپ سب نے ہماری آواز ایوانوں تک پہنچانے میں بہت مدد کی. ناظرین, پاکستان متحدہ عرب امارات نے سفارتی عملے اور سرکاری حکام کے لیے ویزا سے استثناء کے معاہدے پر دستخط کر دیے. نائب وزیر اعظم ساکھ ڈار کے مطابق 24 جون کو ان کے دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں دونوں ممالک میں سفارتی پاسپورٹ کے حامل شہریوں کو ویزا سے استثناء دینے پر اتفاق اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے. سمجھوتے پر دستخط کے بعد 30 دن گزرنے کے بعد عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان متحدہ عرب امارات کے تمام ایئرپورٹس انتظامیہ کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اب باہمی دوروں کے لیے دونوں ممالک کے سفارتی پاسپورٹ کے حامل حکام کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. بلوچستان میں مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ PDMA نے جاری کر دی ہے, جس کے مطابق مونسون بارشوں سے 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 11 بچے, 5 خواتین اور 4 مرد جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں. مونسون بارشوں سے 8 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں میں 5 مرد, 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے. مونسون سیزن میں اموات دکی, یوب, زیارت, موسیٰ خیل, خزدار, نورالائی, لسبیلا اور کوہلوں میں ہوئی. بارشوں سے 11 مکان مکمل تباہ اور 67 کو جزوی نقصان پہنچا. نیوز اسٹوڈیو سب تک اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.